آج ہم جس ڈرامے کا ریویو کر رہے ہیں وہ ہے پریزاد ڈرامہ۔ پریزاد ڈرامہ بہت فیمس ڈرامہ ہے اور اس کی سٹوری باقی ڈراموں کی نسبت بہت امیزنگ سٹوری ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک لڑکا ہے، اس کا کلر جو ہے وہ اتنا فیئر نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کا کلر اچھا نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ بہت سی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نو ڈاؤٹ اس کو کرنا بھی پڑتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس کے کلر کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ بہت ساری پرابلمس اس کو پیسے کی وجہ سے بھی فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اور وہ آخر میں اس چیز کو پہچان جاتا ہے کہ پرسنالٹی میٹر کرتی ہے، بیوٹی میٹر نہیں کرتی۔ اور اس ڈرامے میں اس چیز کو بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پہلے وہ بچپن میں مختلف پرابلمس کو فیس کرتا ہے، اس کو سینسٹیو بچہ، حساس بچے کا جو ہے وہ خطاب دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جب اس کے فادر اینڈ مدر اس دنیا میں نہیں رہتے تو اس کے بہن بھائی اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اس کی بہن ہر مسئلے میں اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن اس کے جو بھائی ہیں، ان کی جو بھابیاں ہیں، وہ اس کا بالکل ساتھ نہیں دیتی، اور بھائی کی بیویاں جو ہیں وہ ہر وقت اس کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ یہ مختلف قسم کی ٹیوشنز، اکیڈمیز پڑھاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو سپورٹ کرتا ہے، اپنے گھر کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس دوران کس طرح سے اس کا جو ہے وہ دل آتا ہے خوبصورت لڑکیوں پر، لیکن وہ خوبصورت لڑکیاں اس کے لیے کتنی پرابلمس کریٹ کرتی ہیں۔ ہر ایک کے مسائل ہوتے ہیں۔ پہلے جس لڑکی کو وہ ٹیوشن پڑھاتا ہوتا ہے وہ اس کے لیے مختلف مسئلے پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ وہ خود کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوتی ہے، اور جب وہ اس کو ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ یہ سارا الزام پریزاد پر ڈال دیتی ہے، جبکہ پریزاد تو وہاں پہ موجود بھی نہیں تھا۔ اور وہ لڑکا جس نے اپنے ہاتھ سے خط لکھوا کر اس لڑکی کو دینا تھا، وہ خط چونکہ پریزاد کی ہینڈ رائٹنگ میں تھا، اس وجہ سے پریزاد کو اپنی محلے میں بہت انسلٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے تو اس کی ملاقات بہت سے نئے لوگوں سے ہوتی ہے، جو وہ اس کو زندگی کے صحیح سبق جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ لائف از ناٹ جسٹ آف یور کلر، اٹس ڈپینڈ آف یور لائف سٹائل، یور پرسنالٹی۔ اسی طرح اس کی ملاقات ایک اور لڑکی سے ہوتی ہے، ایک لڑکے سے ہوتی ہے جو اس کو زندگی کے لیسنس بتاتے ہیں۔ ایک لڑکی لبنہ سے ہوتی ہے جو اس کو بتاتی ہے، جس کی مدر اس کو بتاتی ہے کہ اگر وہ امیر ہوتا تو وہ آج اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتی۔ پھر آگے وہ اس کی لائف چینج ہوتی ہے۔ وہ جب ویلڈنگ کا کام سیکھنے کے بعد کراچی ایک بڑے شہر میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ کس طرح سے وہ کسی کے گھر میں کام کرنا شروع کرتا ہے اور پھر ان کا باڈی گارڈ بن جاتا ہے، اور کس طرح اس گھر کا مالک جو ہے، جو جس کے انڈر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو اس کا آنر ہوتا ہے، وہ کس طرح سے اس کو بتاتا ہے کہ لائف کیا ہے، اس میں مختلف پرابلمس کیا ہیں۔ اس کی بیوی بیسکلی اس کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے، کسی اور سے مل رہی ہوتی ہے، اور پریزاد جو ہے وہ اس کا پرسنل باڈی گارڈ ہوتا ہے، اور کس طرح سے اس کو پتہ چلتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو مار دیتا ہے، اور پھر وہ سارا کیس پریزاد پر آ جاتا ہے۔ لیکن آخر میں وہ شخص خود کو خود گولی مار لیتا ہے جب اس کی بیوی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لیٹر لکھ کے مری کہ اگر میں مر جاتی ہوں تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ اس کا خود کا ہسبینڈ ہوگا۔ اور پھر پریزاد جو ہے وہ جیل سے باہر آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے آنر نے، اس کے مالک نے وہ سارے پراپرٹی جو ہے وہ اس کے نام کر دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی لائف بالکل ہی چینج ہو جاتی ہے، اور وہ اب غریب پریزاد سے ایک امیر پریزاد ہو جاتا ہے، یعنی پی آر زیڈ پریزاد بن جاتا ہے۔ اور پھر اس پریزاد جو ہے وہ امیر جو پریزاد ہوتا ہے وہ پھر اپنے خاندان والوں سے ملتا ہے تو ان کا ایک الگ ہی روپ دیکھنے میں آتا ہے، وہ ان کا بیہیویئر اس کے ساتھ بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی بہن جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، جو اس سے عمر میں بہت بڑا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوتا ہے، مختلف پرابلمس کے بعد اس کی بہن اپنی لائف کے اندر سیٹل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے ہسبینڈ کو پہلے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا بزنس خراب ہو جاتا ہے، پریزاد ان کی مدد کرتا ہے، اپنی ساری شاعری جو ہے وہ کسی اور کے نام کو بیچ دیتا ہے اور اپنی بہن کی مدد کرتا ہے اور اس کے ہسبینڈ کا کام سٹیبل کرنے میں۔ پھر جب وہ جیل چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی بہن کو اس سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بہن کو اس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے۔
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پریزاد جو ہے جب امیر بن کر آتا ہے تو اس کی بہن اس کو وہی پیسے واپس کرتی ہے جو اس نے اس وقت میں اس کو دیے تھے جب اس کے ہسبینڈ کا کام سٹیبل نہیں تھا، اس کو جیل سے نکلوانا تھا، تو وہ وہی پیسے اپنی بہن کی بیٹی پریسا کو دے دیتا ہے، جس نے اس کی بہن نے اس کا نام اپنے بھائی کے نام پر رکھا ہوتا ہے پریسا، اس کے بھائی کا نام پریزاد ہوتا ہے۔ اور پھر پریزاد کی ملاقات ہوتی ہے ایک ایسی لڑکی سے جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہے جس کا نام قرۃ العین ہے۔ اس کا نام قرۃ العین تو ضرور ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، اور پریزاد کو لگتا ہے جو وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، جو وہ اس کی مورتی بنانا چاہتی ہے، وہ بیسکلی اس وجہ سے بنانا چاہتی ہے کیونکہ اس نے اس کو دیکھا ہوا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی ہے، لیکن انڈائریکٹلی یہاں پہ بھی وہ لڑکی اس کو استعمال ہی کر رہی ہے، چاہے اپنے آر جے کی فیلڈ میں، چاہے اپنے بنانے کی فیلڈ کے اندر جو وہ مورتی بنانا چاہتی ہے اس میں، لیکن انڈائریکٹلی اس کو لڑکیوں نے استعمال ہی کیا ہے، چاہے وہ ٹیوشن والی لڑکی ہی ہو، چاہے وہ یہ آر جے ہو، چاہے وہ لبنہ ہو، لیکن ہر کوئی زندگی کے اندر کسی دوسرے کو استعمال ہی کرتا ہے، لیکن پریزاد ایک ایسا انسان دکھایا گیا ہے جو کہ کسی کو پسند کرا ہے۔ اچھا، اور ایک اور چیز اس ڈرامے کے اندر جو اچھی نہیں لگی ہے وہ یہ کہ پریزاد کا دل صرف بیوٹی پہ آتا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس قسم کی عورت ہے، سیرت کس قسم کی ہے، کام کس قسم کے ہیں، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ اور پھر اس بیوٹی کے پیچھے کتنے خوفناک دل اور دماغ چھپے ہوتے ہیں یہ بعد میں پریزاد کو پتہ چلتا ہے جب اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی اب پھر دکھایا گیا ہے نیکسٹ اب جو قرۃ العین ہے اس کے ساتھ شاید اس طرح کے مسئلے نہ ہو، لیکن انڈائریکٹلی جو اس ڈرامے میں دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ بھی اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے، اور پریزا جس کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ وہ لڑکی بلائنڈ ہے اور وہ اس کو صرف اس بیس پہ جج کر رہا ہے کہ شاید وہ صرف خوبصورت ہے، لیکن وہ اس کو اس بیس پہ کہ اس نے اس کی شاعری دیکھی، اس نے اس کا کام دیکھا، لیکن پریزاد صرف اگر کسی کو پسند کر رہا ہے تو وہ اس کی بیوٹی کی بیس پر، اس کی ظاہری خوبصورتی کی بیس کے اوپر، اس کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا کہ سیرت کیا ہے۔ یہ اس ڈرامے کا ایک سب سے عجیب پہلو ہے، چاہے پریزاد ایک بہت اچھا کریکٹر ہے لیکن کیا صرف خوبصورتی ہی جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے؟ آگے پریزاد کو اگر اس ڈرامے میں مار دیا جاتا ہے تو پھر بھی یہ ڈرامہ جو ہے وہ ایک اپنا ڈیفرنٹ لائن رکھے گا، اور اگر اس کی شادی قرۃ العین سے دکھا دی جاتی ہے تو بھی ڈیفرنٹ پرسپیکٹو رکھے گا، کیونکہ انڈائریکٹلی اس نے اب ایسی لڑکی کو سلیکٹ کیا ہے جو اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ اس کو اپنی دل کی آنکھ سے دیکھے گی جس میں وہ ہمیشہ اس کو خوبصورت ہی پائے گی، لیکن خود پریزاد نے صرف بیوٹی کو فوکس کیا ہے، چاہے وہ اس کی زندگی کا کوئی بھی ٹائم پیریڈ ہو، چاہے اس کا بچپن ہو، جوانی ہو، چاہے کوئی بھی فریز ہو، لیکن اس نے صرف بیوٹی کو میٹر رکھا ہے۔ کیا صرف خوبصورتی ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور سیرت نہیں؟ فار مور ویڈیوز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ پریس بیل آئیکن آلسو۔